الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ ہمارے آج کے اس درس سے امام نووی کی ریاض الصالحین میں باب المراقبہ کا آغاز ہو رہا ہے جو آئندہ کئی دروس تک جاری رہے گا۔ مراقبہ سے مراد غور و فکر اور یکسوئی کے ساتھ کسی نقطے کو فوکس کر کے اس پر سوچنا ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات سے بھی امام نووی نے استدلال کیا ہے۔ ان کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح معیت کا خیال پیدا کرنا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نقطہ، یہ خیال اس طرح زور دے کر دماغ میں بٹھا لینا کہ انسان پھر فزیکلی بھی اس کو محسوس کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، ریاضت کا کام ہے،
محنت مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے، بہت طویل مدت تک اس کی پریکٹس کی جائے تب جا کے کہیں یہ خیال پختہ ہوتا ہے۔ اس کے تحت جو پہلی روایت بیان کی گئی ہے وہ اس حدیث کو حدیث کے لٹریچر میں حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شخصیت کے حلیے میں تشریف لائے ہیں اور آپ سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ وہ قصہ اس میں بیان ہوا ہے۔ یہ حدیث اور اس میں موجود بیان اور اس کا مضمون اس قدر طویل ہے، اس قدر مفصل ہے اور دین کے تمام بنیادی اہم تقاضوں پر محیط ہے کہ اس پہ شاید گھنٹے بھر کی گفتگو بھی کم ہو، لیکن ہم نے شروع سے ہی جو درس کا اسلوب رکھا ہے اس میں ہم مختصر اور حدیث کے بنیادی الفاظ کے تعبیر اور تشریح تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی نشست میں اس کا بیان مکمل ہو جائے۔ یہ روایت ایک واقعے کے طور پہ بیان ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس اچانک سامنے سے آ گیا۔ اب اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچانک آیا، اچانک کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹا سا علاقہ ہے، مدینہ منورہ، مسجد نبوی ہے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے سے واقف ہیں اور راستے بھی سامنے موجود ہیں۔ آج کا مدینہ نہیں ہے، آج کا کوئی شہر نہیں ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بلند و بالا عمارتیں انسانوں کے اوپر حاوی ہوتی ہیں اور محسوس ہی نہیں ہو پاتا کون شخص کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ چھوٹا چھوٹا انسان ہزاروں فٹ بلند عمارتوں کے درمیان میں سے کہاں نظر آئے گا؟ لیکن ایک کھلے میدان کا تصور کریں، کھلے علاقے کا، کسی چھوٹے سے گاؤں کا تصور کریں جہاں کچے کچے تھوڑے تھوڑے مکانات فاصلے سے موجود ہوں، وہاں آتے جاتے آدمی نظر آتا ہے اور دور سے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی مسافر، خاص طور سے نیا باہر سے آنے والا کوئی مسافر ہو تو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ نظر آ جاتا ہے۔ یہاں پہلی بات انہوں نے کی کہ اذ طلع، اچانک ہم پہ طلوع ہوئے، ہم پر آئے، ہمارے پاس سامنے آ گئے اچانک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں دور سے چلتا ہوا نظر نہیں آیا، اچانک کہیں سے ظاہر ہو گیا، مطلب صحابہ کو یہ محسوس ہوا، ان کی فیلنگ یہ تھی۔ اور دوسری بات جو دلچسپ ہے وہ یہ فرمایا کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک بات یہ کی کہ رجل شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس، اور آگے فرمایا شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، یعنی بالکل سیاہ جیٹ بلیک قسم کے بال ہیں، یعنی بالکل بھری ہوئی جوانی میں جو بال ہوتے ہیں، اور لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، انتہائی شدید سیاہ بالوں پر مشتمل شخصیت جو انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس ہے اور ہم میں سے کوئی شخص اس سے واقف نہیں ہے، لا یعرف منا احد، ہم میں کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو صرف مدینے کی آبادی ہو تب بھی ایک دوسرے سے واقف تھے، اگر مدینے سے باہر کے قرب و جوار کا کوئی شخص ہے تب بھی اس کی واقفیت ہونی چاہیے، کوئی تو جانتا ہو، کوئی تو واقف ہو، کسی نے تو اس کو کبھی تو دیکھا ہو۔ اور پھر اگر دور سے آیا ہے، ٹھیک ہے، نیا ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، تو مسافر آتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور اچھا چلیں نظر چوک گئی، بندہ کسی ایسی کیفیت میں ہے، اچانک آ گیا کہ محسوس ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس پہ سفر کے اثرات ہونے چاہیے۔ ایک شخص دھول اور مٹی میں اٹے ہوئے علاقوں سے گھوڑے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ طویل مدت سفر طے کر کے، کیونکہ قریب کا تو ہے نہیں، واقف تو کوئی بھی نہیں ہے، قریب کا ہوتا تو واقف ہوتا، تو دور سے آ رہا ہے تو اس کے اثرات کپڑوں پہ، چہروں پہ، اس کے بال پہ، اس کے حلیے پہ نظر آنے چاہیے۔ بال بھی چمک رہے ہیں، کپڑے بھی سفیدی کی وجہ سے چمک رہے ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہیں دور سے نہیں آیا، قریب سے آیا ہے تو کوئی واقف ہونا چاہیے۔ تو یہ مخمصہ پیدا ہوا کہ دور کا ہے تو سفر کی حالت کیوں نہیں ہے، قریب کا ہے تو ہم اسے جانتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ آتے ہی ایک سوال ذہن میں سب کے پیدا ہوا، اور پھر آ کے اس نے بے تکلفی کا بھی مظاہرہ کیا۔ اب وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ حتیٰ جلس الی النبی،
صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا وہ فاصلہ رکھ کے ادب سے احترام سے روبدار شخصیت تھی آپ کی, آپ سے فاصلے پر بیٹھتا تھا. آنے کے بعد دوسری بات یہ کی کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ, آپ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے یہاں رانوں پہ گھٹنوں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ رکھ دیے. یہ بے تکلفی کی علامت تھی. وقال یا محمد, اور اس کے بعد ایک سوال کیا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے, بڑا آسان ہے, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, کائنات میں کسی حوالے سے کوئی طاقت اللہ کے سوا موجود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا خدا موجود ہے اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اس خدا نے دوسروں کو تفویض کی میں نہیں. کوئی ذمہ داری, کوئی طاقت, کوئی قوت, کوئی قدرت کسی حوالے سے بھی کائنات میں موجود نہیں ہے, صرف ایک اللہ, اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ, کوئی الہ, کوئی معبود, چھوٹا بڑا, کہیں کسی خطے میں, کسی علاقے میں, کسی زبان میں, کسی قبیلے میں موجود نہیں ہے. آگے فرمایا وَأَنَّ محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, نماز کی ادائیگی یہ فرض ہے, ایمان کا تقاضا ہے, ایمان ہے یہ بنیادی, یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یعنی جیسے کلمے کی ایک شق پہ عمل کیا, ایک شق پہ کوئی ایمان لایا, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, محمد رسول اللہ کہتا نہیں کہتا, مسلمان نہیں ہے. ایسے ہی جو لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیتا ہے, مسلمان بھی کہتا ہے, لیکن نماز پہ یقین نہیں رکھتا, مسلمان نہیں ہے. نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کوتاہی کا احساس ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, اور اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, وہ مسلمان ہے. یہ ندامت, یہ ازالے کی کوشش, یہ خواہش کہ میں پابندی سے نماز ادا کروں اور پھر جماعت سے ادا کروں, یہ خواہش ہی اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے. لیکن ایک شخص اس کو سمجھتا نہیں, اس کی ضرورت کا خیال نہیں, اس کی ضرورت کا, اس کی فرضیت کا احساس نہیں, اس کو اللہ کی عبادت تصور نہیں کرتا, وہ دائرہ اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا. بنیادی اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے. اور آگے وتؤتی الزکاۃ, صاحب حیثیت ہے, صاحب استطاعت ہے, صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے. وتصوم رمضان, رمضان میں رمضان کے آمد پہ رمضان کے روزے ادا کرتا ہے. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور اگر حج کے لیے بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. الفاظ دیکھیے کہ کیا الفاظ استعمال کیے گئے. ان الفاظ کی باریکیوں پہ اگر بیان کیا جائے تو یہی ہماری نشست کے لیے کافی ہو. ان استطاعت الیہ سبیلا, کوئی شخص وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے تو حج فرض ہے. جیب میں پیسے ہیں, پاسپورٹ نہیں ہے, طاقت نہیں رکھتا, پاسپورٹ ہے, ویزا نہیں لگ رہا, کوئی بھی ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں. آج کل کی دنیا کے جو شہریت کے مسائل چل رہے ہیں دنیا بھر میں لوگوں کے ساتھ, شناختی کارڈ ہی نہیں رینیو ہو رہا, تو شناختی کارڈ رینیو نہیں ہوگا تو پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا. پیسے موجود ہیں, وہ گنہگار نہیں ہوگا بشرطے کہ وہ کوشش کرتا رہے جائز قانونی حدود میں رہتے ہوئے. ویزا, پاسپورٹ لگ گیا, ویزا نہیں لگ رہا. بہت سے ممالک میں, بہت سے ممالک کے لوگ نہیں جا سکتے ادھر ادھر, بین ہے, فلاں ملک فلاں جگہ نہیں جا سکتا, فلاں ملک فلاں جگہ نہیں جا سکتا. اگر ایسی کوئی صورت کسی کے ساتھ پیش آتی ہے, وہ پیسے رکھنے کے باوجود, خواہش رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود وہاں نہیں پہنچ پا رہا کسی قانونی ہیچ کی وجہ سے, اس پہ حج فرض نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایک لفظ میں آ گئے, ان استطاعت الیہ سبیلا, حج فرض ہے. اس کے بعد حج کے بعد کیا فرمایا, یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے. قال صدقتا, یہاں ارکان اسلام پورے ہوئے, جبریل نے کہا صدقتا, صحابہ کو پھر تعجب ہوا. سوال کرنے والا کبھی بھی تصدیق کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھا, اب میں یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ آپ نے صحیح بتایا یا غلط بتایا. اس کا مطلب ہوا کہ میں مسئلہ جانتا تھا, میں صرف آزمائش کر رہا تھا, امتحان لینے آیا تھا, سائل بن کے نہیں آیا تھا, مسئلہ جاننے کی خواہش رکھ کے نہیں آیا تھا. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہوا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا بیان کر دیا اسلام کا, تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا. صحابہ کو اس پہ تعجب ہونا تھا, وہ ہوا. اس کے بعد پھر آگے انہوں نے دوسرا سوال کیا.
فأخبرنی عن الایمان، دو چیزیں ہیں، ایمان اور اسلام، یہ الگ الگ حقیقتیں ہیں، دونوں مطلوب ہیں لیکن دونوں کے دائرے الگ ہیں۔ ایک ہے ظاہری طور پر ہمارا مسلمان ہو جانا، پوری دنیا کا نظام ہمارے اس حلیے پر اور ظاہری حقیقت پر قائم ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کسی کو میں مسلمانوں والے کام انجام دیتا ہوں، مسلمانوں کے بنیادی عقائد کا اعتراف کرتا ہوں، ان کا اعلان کرتا ہوں ظاہری طور پہ، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے گریبان میں جھانک کے دیکھے، میرے دل میں جھانک کے دیکھے، میرے سینے کے اندر موجود حقیقتوں کو اور میرے دماغ میں موجود کیفیتوں کو جانچنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں موجود کسی طاقت کا یہ حق نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور اس حق کا اظہار اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں فلاں نیکی کر کے آیا ہوں، اللہ کہے گا قیامت کے دن تم نے یہ نیکی نہیں کی تھی، یہ ریاکاری کی تھی، یہ نیکی کا حلیہ بنایا تھا، یہ تم نے نیکی کی شکل اختیار کی تھی، اس کی روح تمہارے اندر موجود نہیں تھی، لے جا کے گھسیٹ کے اس کو ڈال دو ادھر۔ یہ لیکن حق بندے کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو، جو مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو، مسلمان ہونے کے سارے تقاضے پورے کرتا ہو، یعنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہو اور اپنے اعمال سے بھی وہ مسلمان نظر آتا ہو، اور ہم اس کو چیلنج کریں کہ تم مسلمان نہیں ہو، جو ہم صبح شام کرتے ہیں، یہ ہم اپنے دائرے سے تجاوز کرتے ہیں۔ اور انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کی حدود میں دخل دیتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی دنیا کا عہدیدار اپنی حدود میں دخل دینا پسند نہیں کرتا، بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتا ہے، آپ اس کے دفتر میں بغیر اجازت کے داخل ہو کے دکھا دیں، اور اللہ کی حدود میں ہم مداخلت کرتے ہیں صبح شام، دوسرے اپنے جیسے اہل ایمان کے ایمان کو چیلنج کر کے۔ اور آگے فرمایا ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان اندر کی حقیقت کا نام ہے، اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان کا تقاضا اللہ کے سامنے ہوگا، ایمان کو جانچنے کا عمل اللہ کرے گا، اور عبادت ہر شخص کے سامنے آئے گی۔ ایمان کے لیے اللہ نے رسول حضرت جبریل نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس کی جتنی کتابیں ہیں تفصیل معلوم ہے نہیں ہے ان پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ چاہے تفصیل معلوم ہے یا نہیں، قیامت پہ ایمان لاؤ، اور اس بات پہ ایمان لاؤ کہ قدر خیرہ و شرہ، دنیا کی ساری اچھائیاں اور برائیاں، ہر طرح کی وہ چیزیں جو دنیا میں ہمیں سابقہ پیش آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو خدا موجود ہوں، ایک خیر کا خدا ہو اور ایک شر کا خدا ہو، سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہماری آزمائش ممکن ہو سکے، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال، اچھا پھر دوبارہ وہی بات کی کہ صدقتا، پہلے سوال کیا، پھر جواب سنا، اور پھر کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ کسی بھی کام کو اچھی طرح ادا کیسے کیا جا سکتا ہے، حسن کے ساتھ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، سلیقے کے ساتھ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کرو اللہ کے سامنے، ایسے جا کے جھکو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تصور میں، تو ظاہر ہے کہ ہماری وہ نماز نہیں ہوگی جو اب ہم آج پڑھتے ہیں۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہوئے یہ تصور کر لیں کہ یہ مدد اس کی ذات کے لیے کر رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم پھر احسان جتانے کی نیت سے مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی کی نیت سے مدد کریں گے، اپنے رب کی خوشنودی اور رضا کی حصول کی نیت سے مدد کریں گے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو بڑا درجہ تھا کہ انسان یہ تصور قائم کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور قائم ہونے میں دقت ہوگی، یہ مشکل ہے، یہ بڑی ریاضت مانگتا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ تصور کہ ہر لمحے ہم زیر نگرانی ہیں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے قوت اور قدرت کے ذریعے ہمارے ایک ایک عمل اس کے سامنے موجود ہے، تو یہ کیفیت تو ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے۔ یعنی ایمان کا تو یہ کم سے کم کا تقاضا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ تصور پختہ رہے، اور یہ تصور اگر پختہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے لیے نیکیاں آسان ہو جائیں گی اور برائیوں کا راستہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا، پوچھا کرا قال فاخبرنی عن الساعة، قیامت کا ذکر ہوا ہے تو قیامت کب پیدا ہوگی، کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آسان اگر ترجمہ کروں اس جملے کا، جملہ بڑا فصیح ہے کہ جیسے تمہیں نہیں پتہ ویسے مجھے بھی معلوم نہیں۔ قرآن حکیم میں
سورہ لقمان کے آخر میں 5 چیزیں وہ بیان کی ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہیں. ان میں ایک یہ قیامت. قیامت کب ہوگی یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. البتہ قیامت کی نشانی، ایک نشانی یہاں پہ جو بہت طویل تفصیل مانگتی ہے لیکن ہم اس کا صرف ترجمہ کر پائیں گے، وہ یہاں بیان کر دی ہے. تو جبریل کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، جیسے کہ تمہیں علم نہیں ہے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا اس کی کوئی علامت بیان کیجیے. تو انہوں نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، باندی، لونڈی یا کمزور طبقہ اپنے سردار پیدا کرنا شروع کر دے گا، اپنے سردار کو جنم دے گا، یعنی ماؤں پر ان کی اولادیں حکمرانی کریں گی. یا اور بھی اس کی تفصیلات، اس کی تشریح میں مفسرین نے، حدیث کے شارحین نے لکھا ہے. لیکن جو عام کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پیدا کرنے والی ذات پر پیدا ہونے والے اس سے، اس کے وجود سے اپنا وجود تخلیق پانے والے ان پہ حکمرانی کریں گے. اور ایک مثال اور بتائی کہ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ، بکریاں چرانے والے، ننگے بھوکے گھومنے پھرنے والے، جنگلوں میں اپنی روزی تلاش کرنے والے اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ وہ آپس میں باہم بڑی بڑی عمارتوں میں مقابلے کرنے لگیں گے کہ آج سب سے بڑی دنیا کی عمارت ہمارے پاس ہے، تو پھر دوسرا ملک، دوسری شخصیت، دوسرا بڑا آدمی یہ تصور کرے گا کہ نہیں اس سے بڑی عمارت ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ سب قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت عمر سے حضور نے جب وہ چلے گئے پوچھا کہ یہ کون تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے. انسان بہت سے موقعوں پہ سوال کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے. اس جھجک کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا کہ یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ کے ذہنوں میں ہوں گے، اور اگر ذہنوں میں نہ بھی ہوں تو اس کے جواب ان کو معلوم ہونے چاہیے. تو تعلیم میں آج جو ہمارے یہاں سوال اور جواب کا ایک تصور ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پوچھ کر، بیان کر کے، سوال پیدا کر کے کلاس روم میں بچوں کو جواب دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.